بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، اور اس وقت نیٹ پر بیٹھی ہوئی بچیوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ بلکہ 3 بنتی ہیں۔
پہلی سورہ نمل کی 27 نمبر ہے نمل کا، اور سپارہ 19 ہے، ایک آیت ہے 47، اور دوسرا سورہ حدید ہے، سورہ حدید کا 57 نمبر ہے 57، اور آیت نمبر 22 اور 23۔ تو یہ 3 آیات ہیں، مضمون ایک ہی ہے، اور وہ ہے منحوس کون۔ درشی پڑھ لیں۔ اچھا بھئی، یہ جو میں نے دائیں ہاتھ سے پانی پیا ہے، لیکن وہ کیمرے میں بائیں ہاتھ سے آتا ہے، فرنٹ کیمرہ ہو نا تو وہ دائیں بائیں دکھاتا ہے، بائیں دائیں دکھاتا ہے، تو بعض بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بابا جی بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، تو میں بائیں ہاتھ سے نہیں پیتا، دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں، لیکن جو کیمرہ فرنٹ کا ہے تو وہ دائیں بائیں کر دیتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اکثر یہ شکایت آ جاتی ہے۔ مضمون ہے کہ منحوس کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شے منحوس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شے منحوس نہیں، تو پھر یہ منحوس کہاں سے آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ مثلا پچھلے دنوں ایک شادی میں شریک ہوئے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جس بچی کی شادی ہو رہی تھی، میں قریبی عزیزوں کی بات کر رہا ہوں، تو حسن اتفاق یہ ہے کہ اس بچی کا سسر فوت ہو گیا۔ اب وہ جو بچی کی ساس تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بچی منحوس ہے، ہوئے 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 ہوئے، اس نے آتے ہی اپنے سسر کی جان لے لی ہے۔ یہ عام طور پر میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ منحوس بندہ نہیں ہوتا، اعمال ہوتے ہیں۔ منحوس بندہ نہیں ہوتا، بندے کے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلے 2 مثالیں میں آپ کو دے دوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ سورہ نمل کی جو آیت نمبر 47 ہے 19 سپارے میں، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کا مطالبہ پورا کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جانور سے تو جانور پیدا ہوتا ہی رہتا ہے نا، تو یہ کیا معجزہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ موسیٰ کو جنم دے۔ پہاڑ، کامن سینس دیکھو لوگوں کی، اور کیسے کیسے سوال کرتے تھے، اور قربان جاؤں اس مالک پر جو نبی بھیجتا ہے، تو کیا نبی اتنا ہی بھی اختیار ہوتا ہے کہ نبی کی بات ہی نہیں اللہ سنے گا؟ اللہ سنتا ہے۔ اگر نبی کی نہیں سنے گا تو پھر کس کی سنے گا بھائی؟ وہ تو انتخاب ہے اللہ کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہمارے دماغوں میں کاریگر لوگ بات دیتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص تحفہ ہے۔ یہ سننے کی بات ہے یہ کہ اللہ کے نبی پر کسی قسم کا تم اعتراض کرو گے تو یہ اس نبی پہ اعتراض نہیں ہوگا، اس پر ہوگا جس نے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیسے بندے بھیجنے ہیں، اس قدر کمزور اور ضعیف اور بے اختیار بندے بھیجے ہیں، پتہ ہی نہیں اس کو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عقل رکھتے ہو؟ کبھی پتھروں سے بھی جانور پیدا ہوئے ہیں؟ بھئی کوئی عقل کی بات کرو، کوئی علم کی بات کرو۔ کیا نہیں، اس کا علم اور عقل سے کیا تعلق ہے؟ تم کہتے ہو نا میں نبی ہوں، تو ثابت کر۔ تو نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا جو اختیار ہے پھر وہ نبی استعمال کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کیا ہے، اور انہونی چیزیں مطلب یہی سن لے کہ وہ پہاڑ کہتا ہے کہ یہ جنم دے۔ اگر آپ بھی ہوتے
اس زمانے میں بھی تو آپ کہتے ہیں واقعی پاگل لوگ ہیں یہ، ان کو کیا بتانا کچھ. جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو فرمایا کوئی طریقہ ہے کہ تم مان جاؤ مجھے نبی؟ کہاں ایک طریقہ ہے کہ اللہ میاں ایک دسترخوان اتارے، تازے کھانے رکھے ہوں اس کے اوپر، اور اللہ میاں ہمیں کھلائے تو پھر ہم تجھے نبی مان جائیں گے. ہے نا عجیب غریب بات کہ اللہ میاں کھانا اتارے دسترخوان سمیت. کر دیا مطالبہ انہوں نے. تو کیا نبی نے انکار کر دیا تھا؟ نہیں کیا. دعا مانگ دی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وعیدا لآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ یہ بھولی قوم ہے، میری نبوت کا معیار بنا دیا انہوں نے. کیا کہ اللہ میاں کھانا کھلائے ہمیں. ہم بھی باتیں کرتے ہیں آج کل جو کاریگر لوگ ہیں نا، کبھی ان کے پاس بیٹھ جاؤ نا، او ہو کیا خوبصورت باتیں تمہیں بتائیں گے، تمہیں کو کنونس کر لیں گے. لیکن جس نبی کو ہم مانتے ہیں کبھی اس کی بھی سن لیا کرو. یہ کنونسنگ پاور ایک فن ہے. وہ تو آپ بھی کر سکتے ہو اگر آپ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو کسی کو کنونس کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہوتی. بات یہ کہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، وہ جو معیار حق ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا اس پر ہے. تو بہرحال تو وہ انہوں نے جب کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ اسی کو جنم دے. اچھا اگلی کیا بات کی انہوں نے؟ کہا جی کہ اگلی بات یہ ہے کہ وہ گابن بھی ہو اور کتنی ہو، پوری 10 مہینے کی ہو، بچہ ہمارے سامنے جنے آ کے لو کر لو بات. پہاڑ اونچی پیدا کرے، گابن بھی ہو اور 10 مہینے کا حمل ہو اور بچہ ہمارے سامنے جنے. یہ مطالبہ تھا ان کا. تو اللہ کریم نے کہا محبوب صالح مانگ دعا، اٹھا آج ہم یہ بھی کر دیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا لمبا واقعہ پورا پڑھ لیں، سورہ نمل کے اندر ہے. دعا مانگی، پہاڑ پھٹا اور پہاڑ میں سے اونچی برآمد ہو گئی. اس نے آتے ہی بچے کو جنم دیا، آتے ہی بچے کو جنم دے دیا. اب حیران پریشان، اب 2 گروپ ہو گئے. ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یار ہم نے اتنا مشکل ترین معجزہ مانگا تھا اللہ کے نبی سے، ہم سمجھے تھے کہ عام انسان ہے ہمارے جیسا. ما انتم الا بشر مثلنا، یہ کہہ چکے تھے وہ، یہ ہمارے جیسا بشر تو ہے، یہ کہہ چکے تھے وہ اس کو. تو یہ کہاں کرے گا یہ بات؟ وہ ہو گئی. جب ہو گئی اب 2 گروپ ہو گئے. اب وہ جو اللہ کی طرف سے جن کے دل میں ایمان لکھا تھا وہ مومن ہو گئے. ان کا کہ لا الہ الا اللہ صالح رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، صالح علیہ السلام کا مسلمان ہو گیا. اب جو ایک گروپ تھا ان کا ہوئے 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 یہ تو بڑا جادوگر ہے، کمال کا جادو اس کے پاس ہے، ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے سامنے تو پیدا ہوا تھا، ہم میں سے تو ہے، ہمارے جیسا بشر تو تھا، ہم نہیں مانتے اس کو، یہ ہمارے خاندان میں سے ہمارے اندر سے اس کی بنیاد کو جانتے ہیں، یہ جادو کیا اس نے. تو وہ بندے کہتے تھے اللہ کے بندو اتنا مشکل کام جادو بیچارہ کیا کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے. وہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا. تو وہاں یہ واقعہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے، جو لفظ انہوں نے کہے تھے وہ سماعت کریں. قالوا طیرنا بک، انہوں نے کہا کہ اے صالح تم منحوس ہے ہمارے لیے، اور یہ جتنے سریات مل گئے نا تیرے سارے، یہ بھی ساری منحوس ہیں. یہ کون ہے؟ یہ منحوس ہے. اچھا اور بھی قصے ہیں قرآن کریم میں، میں اس لیے کہ اپنے وقت کی مناسبت سے 2 پسند کیے آپ کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ تم منحوس ہو ہمارے لیے.
اور یہ جو تمہارے ساتھ مل گئے ہیں رب مما، یہ بھی منحوس ہیں. اب ایسا کرو، چھٹی کرو یہاں سے، چلتے بنو، ہمارا علاقہ ہے، ہم مالک ہیں، تم منحوسوں کو ہم بستی سے نکال کے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں قال طائرکم عند اللہ، یہ منحوس، یہ بدشگونیاں، یہ تو سب اللہ کے پاس ہے. بھائی تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ منحوس کون ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ اس کی بات کو پورا کر رہا ہے، منکر تم ہو رہے ہو اور الٹا اس کو کہتے تم منحوس ہو. ہمارا علاقہ خالی کر دو. کیسے؟ قال طائرکم عند اللہ، یہ منحوس تم ہو، یہ منحوس نہیں ہے، تم ہو اللہ کی طرف سے، تم ہو گئے منحوس. اب تمہارا عمل جو ہے اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تم انکاری ہو، تو اصل مجرم تم ہو اور تم منحوس ہو. بل انتم قوم تفتنون، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہی وہ قوم ہو جس کی آزمائش اب کی جائے گی، جس کی اب آزمائش کی جائے گی. تم ہی وہ قوم ہو. چونکہ تمہیں اللہ کے نبی کا ایک ایسا عظیم الشان معجزہ دیکھ کر بھی بجائے اپنی غلطی ماننے کے اس کو منحوس بنا رہے ہو. تم منحوس ہو. تو منحوس انسان کا عمل ہوتا ہے، بندہ منحوس نہیں ہوتا. کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جو پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش میں یہ آلموسٹ یہ قصہ ختم ہو گیا تھا سفر کی منحوسیت کا نا. چونکہ بے علم تھے ہم لوگ، وگرنہ ہم بھی بچپن میں گھگنیاں تقسیم کرتے تھے یہ سفر کے اندر کہ وہ بلائیں آتی ہیں تو بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے خود مشرق پہ وہ شانک اٹھا کے مٹی کا ایک ہوتا تھا جس میں آٹا گوندتی ہے خواتین، وہ بھر کے گھگنیاں جا کے تقسیم کرتے تھے ہم. پھر چورا بنتا تھا بلاؤں کو بھگانے کے لیے. یہ آلموسٹ قصے ختم ہو گئے تھے، لیکن اللہ بھلا کرے مغرب نے ہمیں ہالوین کے چکر میں پھر مصیبتیں ہمارے اوپر ڈال دی ہیں. یہ اکتوبر کا بنا قدرتی سفر کا بھی ہے اور یہ ہالوین بھی ہے. اب وہ پھر بنائیں جو یہاں سے چلی تھی پاکستان میں بھی پہنچ گئی ہیں، چونکہ وہاں بھی لوگ ہالوین مناتے ہیں. عجیب و غریب لباس بچوں کے لیے خریدتے ہیں، مسلمانوں کے بچے. اور میں نے ایک مسلمان مائی سے پوچھا، میں نے کہا بہن اس کو کیا بےہودہ تم نے لباس پہنا دیا؟ نہیں مفتی صاحب آپ نہیں سمجھتے، یہ اسکولوں میں دیتے ہیں. ہاں جی، اسکول والے پوچھتے ہیں ہالوین کا لباس پہن کے آؤ پھر نمبر ملتے ہیں. وہ میں کہوں بھائی اس کو سمجھاؤ ہم مسلمان ہیں، ہم ان پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن نہیں، ہم بھی اسی راہ میں چل پڑے ہیں. اور پاکستان تو ویسے نقل کرتا ہے کہ گلوبل ولیج جو ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ گلوبل ولیج ہے. پہلے وہاں ویلنٹائن ڈے نہیں ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ کیا خوبصورت بہاریں لگی ہوئی پاکستان میں، پھول ہی پھول ہوتے ہیں 14 فروری کو. پہلے یہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ ہالوین نہیں ہوتی تھی، پاکستان میں شروع ہوگی. اسلامی ریپبلک نا پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. چلو انڈیا تو سیکولر ملک ہے، بنگلہ دیش بھی سیکولر ہے، اس نے اپنا اسلامی تشخص نہیں رکھا، ہیں مسلمان سارے. لیکن پاکستان تو خالصتاً اسلامک ریپبلک نا پاکستان ہے. وہاں ان کاموں کا کیا تعلق ہے؟ ایسے 13 تیزی اسی سفر کے مہینے کی پہلے 13 دن ہیں. اچھا مغرب تو پہلے ہی بے وقوف تھا نا. یہاں تو امریکہ میں بھی 13ویں بلڈنگ نہیں ہوتی، 1 2 3 12 کے بعد 14 چلا جاتا ہے. یہ بھی 13 سے نفرت کرتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں پہلے ہوتا تھا، میرے بچپن کے زمانے میں 13 تیزی، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنی، پریشان نہیں کرنا، بلکہ وہ عجیب قصے کہانیاں مجھے آج بھی بچپن کی ساری باتیں یاد ہے، وہ آلموسٹ ختم ہو گئی تھی. لیکن اللہ ہمارا بھلا کرے، گلوبل ولیج ہونے کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ وہ بلائیں جو دور ہو گئی تھی ہم سے وہ پھر نمودار ہو گئی ہمارے اندر. ہم نے پھر سفر کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا ہے. سفر کے ساتھ پھر وہی ہماری مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرمایا تھا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا ہام ولا صفر. سرکار نے فرمایا کہ کوئی متعدی مرد نہیں ہوتا
جس کو اللہ لگا دے اسی کو لگتا ہے. فرمایا کہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، ولا طیارہ، کوئی منحوس نہیں ہوتا. جس کو آپ بنا دو، جس کو مرضی کہہ دو، لیکن ہوتا کوئی نہیں ہے. اور سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ ولا اما، اوے اب اس گھر پہ الو بول رہا ہے، بڑا غرق ہو جائے گا اس گھر کا. فرمایا الو سے تو کچھ نہیں ہوگا، تم خود الو بن گئے ہو. الو منحوس نہیں ہے، نہ الو کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا اولا سفر، اور نہ سفر میں کوئی منحوسیت ہے. کس میں ہے؟ ہمارے اعمال میں ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں نا وہ منحوس ہوتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی منحوس نہیں، بلکہ جو سرکار کا فرمان ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا شرک ہے. سن لیں یہ بات. سرکار نے فرمایا کہ من ردته الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جس کسی نے اپنے کام کو اس وجہ سے ترک کر دیا کہ جی مجھے فلاں عامل نے کہا ہے کہ یہ منحوس ہے، سرکار نے اللہ فرمایا کہ اس نے شرک کیا ہے. یہ ہمارے جو آج کل پاکستان میں ہماری یہاں کی لوکل اخباروں میں بھی بابوں کے آتے ہیں، کریڈٹ کارڈ چارج کرو $300 $200، اور اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے الو کی کھوپڑی لاؤ، کھوتے کا خون لاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ آپ کو ڈیمانڈیں کرتے رہتے ہیں. یار آپ کی امریکہ کے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں سارے. یہ کیا چیز ہے ساری؟ اللہ کا پاک پیغمبر پہلے بتا چکا ہے. اور آپ کو اگر میرا واقعہ یاد ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جنگ پہ جا رہے تھے تو ایک ستارہ شناس تھا آپ کی فوج میں. وہ ایک دم وہاں سے نکل کے باہر آ گیا. کہتا ہے علی پاک سے کہ حضرت جی میں ایک عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا بولو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت جی بڑا برا ٹائم چل رہا ہے. وہ جو ستارہ وہ ادھر سے چلا تھا اسے ٹچ کر رہا ہے، اور وہ جو ادھر سے آ رہا تھا وہ ادھر ٹچ کر رہا ہے. اگر اس وقت آپ فوج لے کے نکلیں گے آپ بری طرح ہار جائیں گے. لہذا آپ ایسا کریں کہ اب نہ نکلیں، کل نکلیں. حضرت مولا علی شیر خدا جیسا عظیم شکل میں پڑ گیا. آپ نے فرمایا میں تو نکلوں پہلے اس خبیث کو بند کر دو. کیا فرمایا آپ نے؟ اس کو قید کر دو. اور فرمایا جب تک میں جنگ سے فارغ نہ ہو جاؤں اس کو قید رکھنا، تاکہ یہ پھر کسی کو ستاروں کا چکر نہ دے دے. یہ اسلامی مملکت ہوتی ہے، یہ اسلامی خلیفے ہوتے ہیں. نام لینا تو بہت آسان ہے نا. قید کر دیا آپ نے اور فوج کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، کوچ کرو. تم گئے، اللہ کے فضل و کرم سے جنگ نہروان جیت لیا آپ نے. جب جیت لی تو خطبہ دیا آپ نے سرکار علی پاک نے. فرمایا دوستو اگر میں اس وقت اس ستارہ شناس کی بات مان لیتا اور اللہ مجھے فتح دیتا تو تم لوگوں میں بھی کچھ لوگ کہتے کہ یہ اس آدمی کی وجہ سے ہمیں فتح ہوئی ہے، وہ جو ستارہ شناس نے کہا تھا. تو میں نے اس لیے اس کو بند کر دیا تھا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ کوئی ٹائم منحوس نہیں ہے، کوئی علاقہ منحوس نہیں ہے، کوئی زمین منحوس نہیں ہے. منحوس ہمارے اعمال ہیں. اور میرے رب نے کہا تھا یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، اللہ فرماتا ہے سب کچھ میں نے اے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. یہ رات اور دن، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے اے میرے بندے میں نے تیرے لیے مسخر کر دیے. اور تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور تو صرف میرے لیے. فرمایا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے اور یہ ہمیں چکر دیتے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کبھی پاکستانی چینل کھول کے دیکھو، کبھی میں ایک ستارہ شناس بیٹھا ہوتا ہے، ایک خاتون کو بٹھاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کارڈ ہوتے ہیں، وہ کارڈ ریڈ کرتی ہے ایسے ایسے کر کے نا، تو وہ آپ کی قسمت کے حال بتاتے ہیں. اور ہمارے کئی مسلمان بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، سوالات و جوابات کر رہے ہوتے ہیں، جی میرا ستارہ کہاں پہنچا ہے جی، میرا ستارہ کہاں پہنچا ہے جی، تو میرے کارڈ کیا کہتے ہیں. یہ سب فراڈ ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے نے کسی ایسے آدمی سے پوچھ کر
کوئی کام کیا اور وہ کام ہو گیا تو گویا کہ تم نے شرک کیا ہے. کام کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہمارا. تو اس لیے ان پہ ایمان رکھنا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور جاہلیت کے کام ہیں جو لوگ کرتے تھے اور کوئی منحوس نہیں ہوتا. تو یہ 13 تیزی اور کگنیاں اور یہ چورا اور یہ اب جو حلبین آ رہا ہے نا, اب آپ کبھی پاکستان میں پاکستانی جو ملبوسات ہیں ان کو دیکھنا ذرا پلیز, وہ دکھاتے بھی ہیں, ویسے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. اسلامک ریپبلک پاکستان میں وہ حلبین کے لباس وہاں بھی پہنچ گئے ہیں. یہاں تو ہے ہی ہے نا, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو, سیکولر اسٹیٹ ہے یہ, لیکن وہاں کے لیے تو حیرت ہوتی ہے. اور یہ پھر وہی باتیں جو پرانے زمانے میں سفر کے بارے میں مشہور تھیں, اب وہ پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہیں. پاکستان کے میں بار بار اسے ذکر کرتا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ اسلامک ریپبلک میں پاکستان ہے. اور ویسے بھی آج کل ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے, ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے. لوگ میری باتوں سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں بلا وجہ, اخبار لکھتے رہے, میں کوئی بات کر دوں تو ناراض ہو جاتے ہیں. جس ریاست مدینہ بنا رہے ہیں ہم لوگ, ریاست مدینہ میں اسکولوں میں ہالوین کا لباس پہننا یہ کس نے جائز کر دیا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری منع کرے. حضرت علی پاک نے اس ستارہ اسراج کو اندر کر دیا تھا جب تک جنگ فتح نہیں ہوئی. تو یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو عقیدے خراب کر رہے ہیں, لوگوں کے جو ایمان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اب اگلی آیت سن لیں قرآن کریم کی, ایمان تازہ ہو جائے گا بندے کا. یہ ہے ہماری اصل زندگی جو قرآن کریم میں میرے مالک نے لکھ دی ہے. کاش ہم اس کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں. یہ سورہ حدید ہے اور حدید کا نمبر جو ہے وہ 57 ہے. گھر بھی نکالنا چاہیں نا, جا کے دیکھنا چاہیں مفتی صاحب نے کون سی آیتیں پڑھی ہیں تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. 57 سورہ حدید 27واں سپارہ ہے اور آیت 2 ہیں, 22 اور 23. ویسے بھی آپ پڑھ لیں ثواب ہوگا, پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ میرے کہنے میں پڑھ لیں تو مجھے بھی ثواب ہو جائے گا, اور اگر آپ نہیں ثواب دینا چاہتے مجھے کوئی بات نہیں, خیر ہے, میری خیر ہے. لیکن اگر پڑھ لیں گے تو مجھے بھی ثواب ہوگا, آپ کو بھی ثواب ہوگا. مجھے بتانے کا, چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, فرمایا کہ جو آپ کو خیر کی دعوت دے گا اور آپ نے وہ کام خیر کا کر لیا تو کہنے والا بھی لے جائے گا ثواب اور کرنے والا بھی لے جائے گا. تو کیا حرج ہے اس میں؟ اگر مجھے بھی 2 آیتیں پڑھ کے کوئی ثواب مل رہا ہو تو ٹھیک ہے, تھوڑی سی تو مہربانی میرے ساتھ بھی کر لیا کریں, اللہ پاک آپ کو جزا دے گا. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی مصیبت نہیں آتی, کوئی مشکل نہیں آتی اس زمین میں اور تمہاری جانوں میں. طوفان آ گیا جی, جو فلانے کی وجہ سے آیا ہے. جیسے آج کل ہمارے بعض دیوانے لوگ کہہ دیتے جی فلاں کی وجہ سے یہ طوفان آیا. کسی وجہ سے نہیں آتا, یہ اللہ کی حکمت ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہ تمہارے وجود میں نہ زمین میں کوئی مصیبت اور مشکل نہیں آتی. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, ہم نے اس مصیبت کو, اس مشکل کو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ رکھا ہے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا, اگر میرا جو لوگ درس روزانہ سنتے ہیں, میں نے بتایا تھا کہ جب بچے کے اندر روح پھونکنے کا مرحلہ آتا ہے تو 4 فرشتے آتے ہیں. فرشتے تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. اس کی عمر کتنی ہوگی, ایک کام کیسے کرے گا, اس کا رزق کہاں سے آئے گا, یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. پہلے وہ لکھتے ہیں, لوح محفوظ لکھوا دیتے ہیں مالک کو, اور اس کے بعد پھر فرشتہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے, پھر جب یہ بندہ بن جاتا ہے. وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ حدیث پاک ہے سرکار کی, پہلے سے لکھوا دیتا ہے اللہ. تو اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے پہلے سے لوح محفوظ میں یہ لکھ رکھا ہے طوفان آئے گا, زلزلہ آئے گا, تم بیمار ہوں گے, پہلے سے لکھ رکھا ہے. اور کیوں لکھ رکھا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے, کیوں لکھ رکھا ہے؟
فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، چونکہ خالق ہے نا۔ بھائی اگر کاریگر کے سامنے کوئی چیز پڑی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ یار اس کی یہ نکر جو ہے نا یہ باہر نکلی ہوئی ہے، وہ رندہ پھیرتا پھر برابر کر دیتا ہے، خالق ہے نا، وہ بنا رہا ہے وہ۔ تو جو خالق ہے یا جو دنیا کی مثال ہے کاریگر بندہ ہے، آپ ڈیمانڈ کرتے جائیں وہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق چیز کو ڈالتا چلا جائے گا، کاریگر ہے نا وہ۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں کہ اس کی کسی تخلیق کے بارے میں ہمیں آپ کو کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا بنایا ہے، وہ جواب دیتا ہے اس کا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کیا چیز آسان ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ اگر تم سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، عظیم الشان نقصان ہو جائے، مثلا لاکھوں کا کاروبار تھا ایک دم بیڑا غرق ہو گیا، یہ جیسے آج کل اللہ کرے معاف کرے اللہ معاف کرے، مثال دے رہا ہوں، لوگ سٹے کھیلتے ہیں نا، یہ کیا وہ اس میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں صاحب اس کو، جو یہ سٹاک خریدتے ہیں، سٹاک، وہ کو خریدا ایک دم چڑھ گیا، ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، اور پتہ لگا بھی $22 کا $10,000 آ گیا ہے، تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لمحوں میں وہ کروڑ پتی تھے، لمحوں میں وہ فقیر ہو جاتے ہیں، پھر ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ صرف ایک شخصیت ہوتی ہے جو اس معاملے میں بچ جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا بندہ۔ اگر آپ کو ایک پرانی میری کہانی یاد ہو، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، آپ تاجر تھے ریشم کے، یہ بہت کم لوگوں کو شاید یاد ہے، معلوم بھی ہو، ریشم کی تجارت کرتے تھے، اور دنیا کے مختلف حصوں سے، انڈیا وغیرہ سے ریشمی کپڑا آتا تھا ان کا، اور وہ بصرے کی بندرگاہ پہ لگتا تھا۔ ظاہر کہ بصرے میں بندرگاہ تھی، بغداد میں ان کی رہائش تھی، تو وہاں سے تمام تاجروں کو اطلاع دینے کے لیے واچ ٹاور سے ہرکارے رکھے ہوتے تھے، گھوڑے تیار ہوتے تھے، جس کا بھی شپ آ جاتا تھا وہ اس کو پیغام بھیج دیتے تھے، تو وہ جا کے شپ اپنا چھڑا کے جو بھی بلٹی شلٹی ہوتی ہے ان کی، جو بھی سسٹم تھا اس زمانے کا، وہ لے آتا تھا مارکیٹ میں۔ تو حضرت سیدنا غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی خطاب فرما رہے تھے، اللہ کی مخلوق کو درس دے رہے تھے، تو ایک ہرکارہ آ گیا بصرے سے، کہا حضرت جی وہ جو شپ آ رہا تھا نا آپ کا ریشم کا، وہ ایسا ہوا کہ لنگر پھینکتے ہوئے امبیلنس ہو گیا تھا، اور وہ جہاز الٹا ہو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کپڑا جب پانی کے اندر جائے گا تو وہ تو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا سب کچھ، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، گویا کہ آپ کی تجارت ڈوب گئی۔ اب وہ ہرکارہ پیغام دے کے بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا کہ بھئی اب بابا جی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تو بڑی بڑی مثالیں آپ نے سنی کہ نارمل کسے کہتے ہیں نا، نارمل انسان کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی مثالیں سنی ہوگی، غیروں کی پڑھتے ہو، اپنوں کی بھی پڑھ لیا کرو کہ نارمل انسان کسے کہتے ہیں۔ تو وہ بات کرتے کرتے ان کا الحمدللہ یہ بات کر کے آگے چل پڑے، اپنی پھر گفتگو شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ان کو غلطی کا احساس ہو گیا، واچ ٹاور والوں کو، بندرگاہ والوں کو، کہ وہ تو غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا، وہ تو عبد القادر کوئی اور صاحب ہے جن کا یہ عبد القادر جیلانی جسے کہتے ہیں، اس کا تو جہاز ہی سلامت ہے۔ انہوں نے پھر گھوڑا دوڑایا، ہرکارے نے پھر پہنچا، اور ابھی آپ گفتگو فرما ہی رہے تھے، لمبی گفتگو ہوتی تھی ان کی، شام ہو جاتی تھی، بے پناہ مجمع۔ ایک مرتبہ آپ کو چھینک آئی دوران خطبہ، دوران درس، تو یرحم کلّہ لوگوں نے کہا، اور خلیفہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا کانپ گیا تھا، وہ سمجھے شاید بغداد میں بغاوت ہو گئی ہے، اتنے لوگوں کی یرحم اللہ کی آواز آئی تھی۔ یہ حال تھا ان کی درس کا۔ تو وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے آ کر اطلاع دی، ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے کان کیا، بات سنا دی، آپ نے کہا الحمدللہ
اس کے بعد وہ بھی بیٹھ گیا, بات ختم ہو گئی, دعا ہو گئی. وہ جو پہلا آدمی بیٹھا ہوا تھا نا ارکارا, اس نے کہا حضرت جی میرا کام یہ ہے کہ جب بھی میں بندرگاہ سے نکلتا ہوں لوگوں کے پیغامات لے کر, تو جس کو میں بتا دوں نا کہ تیرا جہاز ڈوب گیا ہے, وہ بندہ بھی ڈوب جاتا ہے, لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. لیکن کمال ہے بابا جی, آپ نے ایک جملہ کہا الحمدللہ, اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. آپ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا, رنج کا, غم کا, پریشانی کا, نہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. آپ پھر گفتگو کرتے رہے, دست دیتے رہے. آپ نے فرمایا پھر وہ بندہ ہے, اس نے کہا کہ جہاز بچ گیا ہے. ایسے موقع پہ تو خوشی سے اچھل پڑتے ہیں بندے. وہ بابا جی آپ نے تو حرکت بھی نہیں کی. پھر وہ ایک لفظ جملہ الحمدللہ. تو فرمایا بیٹا پتہ ہے بات کیا ہے, تم سچے ہو, تم نے بہت ٹھیک بات کی ہے. تاجر کو پتہ چل جائے کہ میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے. ہم نے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھے ہیں, اور جن کے بچ جاتے ہیں ان کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ ماشاءاللہ مجھے معاف کرے, ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے کئی بھائی رقاصاؤں کو بلا کر گھر میں ڈانس کرواتے ہیں. ان گناہگاروں کو جب پتہ چلا تو مجلس چھوڑ کے آگے. ہم یہ کرتے ہیں لوگ خوشی میں, پیسہ کمانے کے چکر میں. لیکن یہاں بابا جی نے ایک ہی جملہ کہا الحمدللہ. فرمایا جب مجھے اطلاع ملی تھی نا کہ تمہارا جہاز ڈوب گیا ہے, تو میں نے دل کی طرف توجہ کی تھی. اگر آپ نے غور کیا ہے تو میں نے دل سے کہا لے بھائی جہاز ڈوب گیا, بتا کوئی رنج غم کرنا ہے, کوئی رونا پیٹنا کرنا ہے, کوئی ہے پروگرام تو مجھے بتا دے تاکہ میں اپنے وجود کو بھی اس کام پہ لگا دوں. دل نے کہا بابا جی جب تم پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے, جب تم پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے, تو ابھی خالی ہاتھ ہو گئے, فرق کیا پڑا ہے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہی کہ وہی ہو تم, کہ جس طرح تم پیدا ہوئے تھے تم پھر ویسے ہو گئے. جس سے پہلے آپ نے کما لیا ہے اللہ پھر دے دے گا. فرمایا کہ جب مجھے بچ جانے کی اطلاع ملی تو میں نے پھر دیکھا دل کی طرف. ہاں بھئی اب سنا, کوئی ناچنا, کوئی ٹاپنا, کوئی خوشی کرنا, کوئی چار یاری آگے پیچھے. اس نے کہا بابا جی پہلے یہ اس نے بچا, پہلے ڈوب گیا تھا تو وہ بھی اس کا تھا, اب بچ گیا ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے ہے. نہ تیرا پہلے کوئی نقصان ہوا تھا, نہ تیرا اب کوئی فائدہ ہوا ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سپاٹ چہرہ ان کا, اس کو کہتے ہیں نارمل انسان بھی. اور یہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے اس آیت میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا كَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, اگر تمہارا کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو تم کو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے, اپنے دل پہ نہ دیا کرو اوے اب میرا کیا بنے گا, میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے. اللہ کہتا نا جب تم پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, وہ میں نے دیا تھا تو میں نے لے لیا. یہ بات سوچ کے اگر تو صبر کرے گا تو گویا کہ تم نے کما لیا. اور پھر فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اگر میں نے تجھے دے دیا ہے, معاف کر دیا ہے, بریک دے دیے تجھے, تو پھر اطراء نہ, بغلے نہ بجا, اپنی لنگ ترانیاں نہ بیان کر کہ میں نے یہ کیا تو میں نے یوں کیا تو میں نے یہاں کیا, اور جہاں میں یہاں تک پہنچ گیا. فرمایا نا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ سورہ حدید کی, اگر آپ آیتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مجھے ثواب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ گھمنڈی ہوتے ہیں نا, شیخی خورے, ان کی کبھی شیخیاں دیکھا کرو بیٹھ کے, حیرت ہوتی ہے بندے کو, کوئی یاد تیرا ہے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا سپارہ میں شروع کیا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اے میرے بندے جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کر, میں نے رزق تمہیں دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تو اپنے رزق میں خرچ نہ کر بے شک, نہ جو میں نے دیا اس میں خرچ کر.
تو وہ ہے مائی کا لا جو کہہ دیتے میرا اپنا رزق ہے. اگر نہیں تو پھر سوچ لو جو اللہ نے مثال دی ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, کچھ نہیں تھا تیرے پاس. یہ جو کچھ بھی آیا ہے یہ میری طرف سے آیا ہے. تو اگر میں لے لوں تو غم نہ کر, اگر بریک لے دوں تو بغلے نہ بجا, کیونکہ مجھے گھمنڈی اور شیخی کورے بالکل پسند نہیں ہیں. دوستو یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اچھا آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک حدیث گشت کر رہی ہے, وہ بھیجتے ہیں مجھے بھی آئی ہے. کیا حدیث ہے کہ جو سفر کے ختم ہونے کی پہلے اطلاع دے گا سرکار دو عالم نے فرمایا اس کو جنت کی بشارت ہے. یعنی اتنا منحوس مہینہ ہے, یہ اتنا منحوس مہینہ ہے کہ اگر اس کی ختم ہونے کی بشارت دو گے تو نبی نے فرمایا جنت دوں گے. او اللہ کے بندے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ من گھڑت ہیں. اور ہمارے ایسے بھائی ہیں خیر سے ماشاءاللہ جو ان کو اوپر ملتا اٹھا کے وہ شیئر کر دیتے ہیں. او بھائی پہلے پڑھ لیا کرو, اور نہیں تو اپنے امام سے ہی رابطہ کر لو کہ امام صاحب یہ میں شیئر کر لوں, یہ حدیث صحیح ہے, من گھڑت بات تو نہیں. قرآن کے ترجمے غلط کر کے بھیج دیتے ہیں بلا وجہ. تو یہ آج کل جو یہ عاملین ہے نا, ان کے چکروں سے تم بچے رہو یار. یہ بار بار میری ریکویسٹ ہے, یہ عاملین, یہ آن لائن استخارہ, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے استخارہ, یہ تمہارا قسمت کا حال, یہ میرا قسمت کا حال, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس نے کہہ دیا تمہیں استخارہ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا کام ہے, تیرا کام تیرے رب سے, تو رب سے مشورہ تو خود کرنا. یا مجھے کیوں کہتا ہے تو؟ میں تو اپنے پیسوں کے لیے کچھ بھی کہہ دوں گا, اچھا یا برا. اگر اسامی بھاری ہوگی اور اس سے اور کچھ کمانا ہے تو گول مول بات کروں گا, پھر اسے بتاؤں گا $200 چیک کرا بھائی اور چارج کرا, پھر تمہیں بتاؤں گا. وہ تو تمہارے $600 لے گا 3 مرتبہ. اور اگر تم یہی بات اپنے امام سے پوچھ لو, ایک آدھا بھی نہیں خرچ ہوگا اور کام بھی نکل آئے گا تمہارا. کیوں نہیں کرتے یہ کام آپ؟ تو اس لیے یہ عاملین جو ہے نا آج کل کے جعلی عاملین, جعلی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس سے پیسے بنانے کی بے شک پگڑی ہو, ان کی اچھی پگڑی پہنتے ہیں, بڑی خوبصورت ہوتی ہے, داڑھی بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, لیکن وہ آن لائن استخارہ کروا رہے ہیں. کس نے کہا ان کو؟ تو یہ ساری چیزیں یہ توہمات میں آتی ہیں. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز منحوس نہیں, نہ کوئی بندہ منحوس ہے, نہ کوئی بچی منحوس ہے, نہ بیوی منحوس ہے, نہ خامن منحوس ہے. اچھا ایک اور بھی حدیث ہے کہ جی منحوسیت 3 چیزوں میں ہوتی ہے, یا گھوڑے میں, یا عورت میں, یا آپ نے سنی ہوگی جی, یہ بات نہیں تھی, وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, فرمایا کہ یہودیوں کا اللہ بیڑا غرق کرے کہ وہ کہتے تھے کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے. یہ کہا تھا انہوں نے, اور انہوں نے وہ پہلی بات چھوڑ دی اور اگلی بات لے لی. جی عورت میں منحوس ہے, گھر بھی منحوس ہے, گھوڑا بھی منحوس ہے, سواری بھی منحوس ہے. تو وہ کہے آپ کو کیا کہیں گے؟ سواری بدل کے دیکھو, بیوی بدل کے دیکھو, مکان بدل کے دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا یہ, میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. وہ یہودیوں کا عقیدہ کہ منحوسیت جو ہے وہ گھوڑے میں ہوتی ہے, یعنی سواری میں ہوتی ہے, منحوسیت عورت میں ہوتی ہے, اور منحوسیت گھر میں ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں منحوس ہیں. یہ حدیث بیان کر دیتے ہیں وہ, لیکن وہ آدھا حصہ بیان کرتے ہیں اور پورا حصہ نہیں بیان کرتے. تو کیوں نہیں پوری بات بتاتے؟ تو اپنے امام سے رابطہ کرو. کسی گھوڑے میں, کسی سواری میں منحوسیت نہیں ہوتی, نہ بیوی میں منحوسیت ہے. بیوی ویسے بھی قیامت میں یہی ملنی ہے, ہمیں کیا ضرورت اس کو منحوس کہنے کی ہے؟ دنیا میں عذاب کا بالو کہہ کر اسے. اور گھر بھی اللہ کی نعمت ہے. ہاں اگر تم نے رشوت لے کے بنایا, اوپر لکھ دو اعظم من فضل ربی, تو پھر مصیبت آئے گی. تو دھوکہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ. رشوت کا مال ہے اور تم نے اعظم من فضل ربی, تو کیا اللہ تمہیں کہا تھا رشوت دیا کرو؟ یہ بات نہیں. تو اس لیے میاں نہ کسی عورت میں کوئی منحوس ہے, نہ گھوڑا منحوس ہے, سواری منحوس ہے, اور نہ کوئی مکان منحوس ہے. منحوس کون ہے؟ ہمارے اعمال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نحوست کے چکر سے نکل جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.